اور یہاں تک کہ وہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور پھر جو واقعہ یہ آپ کے چچا جن کا نام جعفر تھا، جعفر طباغ، کس طریقے سے پھر انہوں نے معافی مانگ کے توبہ کی اور کہا کہ نہیں میں اس کا حقدار نہیں. تو اب کس کو لیڈر بنایا جائے، کس کو رہنما بنایا جائے، کس کو ہادی بنایا جائے، اور ایسا لیڈر اور ایسا ہادی جو معصوم تو نہیں ہے لیکن معصوم جیسا ہو. ایسا لیڈر اور ایسا رہنما، ایسا رہبر جو ہمیں گائیڈ کر سکے، ہماری رہبری کر سکے اور ہماری تمام تر مشکلات کو دور کر سکے. ہر ملک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، فلاں ہیں، اور ہیں واقعہ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں پائی جاتی، کوئی رہنما نہیں پایا جاتا. ایران ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جس نے اپنے لیڈر، اپنے رہبر اور اپنے ہادیوں کو انتخاب کرنے کے لیے انہوں نے قوانین بنائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایران میں جو رہبر بنے ہیں وہ امام خمینی تھے، لیکن امام خمینی کا انتخاب نہیں کیا گیا. امام خمینی چونکہ پورے ایران کو جہالت سے نکال کر، لہٰذا ان کا انتخاب تو آٹومیٹکلی خود ہی ہو گیا، چونکہ واقعی ان کے اندر ساری باتیں پائی جاتی تھی. اور پوری دنیا میں ان کو آٹومیٹکلی بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی مشکلات کے بغیر وہ لیڈر بنے اور لیڈر رہے، اور واقعی انہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا اور اپنا لوہا منوایا، اپنے آپ کو منوایا کہ میں کیا چیز ہوں اور میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں. واقعی انہوں نے خدمتیں انجام دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی امام خمینی نے جو کام انجام دیا وہ یہ کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی کا نام رکھا مجلس خبرگان رہبری. 3 لفظ ہیں، مجلس خبرگان رہبری، یعنی رہبر کو انتخاب کرنے والی ایک کمیٹی. اس کمیٹی کے اندر 88 لوگ ہوتے ہیں. 88 لوگ ہوتے ہیں، لوگ کہہ رہا ہوں جان. ٹھیک ہے. 88 افراد ہوتے ہیں. یہ افراد، یہ 88 لوگ کون ہوتے ہیں؟ عام لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے عام لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ یہ 88 وہ لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں، یا تقلید ہوتی ہے ان کی، یا تقلید کے وہ خود نزدیک ہیں. اگر اعلان کر دیا جائے تو ان کی تقلید ہو سکتی ہے. یعنی وہ خود لیڈر ہیں، وہ خود رہبر ہیں، وہ خود ہادی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایک لیڈر انتخاب کریں. ہو سکتا ہے 88 کے اندر سے کوئی کسی ایک کا انتخاب کریں، یا پھر 88 کے علاوہ جو دوسرا کوئی ایسا آدمی ہے موجود، ایسا مجتہد ہے کہ جو معاشرے کی، فقط ایران ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی، ہماری قوم کی، شیعت کی رہنمائی کر سکے، ایسے فرد کا انتخاب کریں. اور الحمدللہ انہوں نے ہی پہلے انتخاب کیا جس کا، آیت اللہ العظمیٰ امام علی خامنۂ صاحب کا. اور جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا انتخاب، اگرچہ تیسرے رہبر ہیں ایران کے، اب تک کے جتنے لیڈرز آئے ہیں فقط تین ہی رہبر آئے. پہلے امام خمینی، اس کے بعد خامنۂ صاحب، اور اب یہ تیسرے رہبر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنۂ. لیکن انتخاب کے حوالے سے دوسرے لیڈر ہیں. مجلس خبرگان نے جو انتخاب کیا تو وہ دوسرے رہبر کا انتخاب کیا، پہلے خامنۂ صاحب کا اور دوسرے ان کے بیٹے کا. اور یہ اتنی اہم مجلس ہے کہ اسرائیل نے، جس کا اصلی دفتر، مین دفتر کہاں پہ؟ قم میں ہے. اسرائیل نے جب یہ حملے چل رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، تو اس دفتر کو بھی ٹارگیٹ کیا. یہ جہاں پہ یہ میٹنگ کر رہے تھے یا یہ میٹنگ کرنے والے تھے، لیکن الحمدللہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، دفتر خالی تھا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا. بہرحال تو یہ نظام واقعاً ایک بہت اچھا نظام ہے. اور اس نظام میں اس وقت جو اس کے وہ ہیں کارکرتا ہیں،
وہ ہیں اس کے رئیس جو ہیں، صدر جو ہیں وہ محمد علی مواحدی کرمانی صاحب ہیں، جو ہم جانتے ہیں ان کو، لیکن ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں رہا۔ نائب رئیس اول ہیں سید ہاشم حسینی بوشہری، یہ ہمارے استاد رہے ہیں، جو نائب صدر ہیں یہ ہمارے استاد رہے، ہم نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد نائب رئیس اول تھے، نائب رئیس بھی 2-3 ہوتے ہیں، تو نائب رئیس اول سید ہاشم حسینی بوشہری اور نائب رئیس علی رضا آرا۔